كل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعباده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والسلام وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. بزرگان دین برادران اسلام، گزشتہ جمعہ ہم نے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو شروع کی تھی، اور آقا دو جہاں محمد عربی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو آخرت میں اللہ سے لقاء کا یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے محبوب کی زندگی کی اداؤں کو سراہنے کا حکم فرمایا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. تو عزیزوں اور بزرگوں، آقا علیہ السلام کی تخلیق و خلقت کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ تو اس ہست و بود کی دنیا کے وجود سے پہلے کا ہے، اور وہ رب اور اب سے جڑا ہوا ہے. اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ آپ کی ولادت کا ہے، جو ناسوتی انسانیت سے جڑا ہوا ہے، انسانوں کے آپس میں رب سے جڑا ہوا ہے. اور تیسرا مرحلہ بعثت کا ہے، جو ایمان والوں سے جڑا ہوا ہے. اب جو ہم ولادت مناتے ہیں، ولادت پاک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور ولادت سے ہمیں آقا علیہ السلام کی بعثت کے مرحلے تک جو آپ کی حیات ہے وہ 40 سال ہے. بولے کتنا ہے؟ بولے عرصہ 40 سال. 40 سال تک حبیب پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کو پیش کیا، اور 23 سال 40 سال کے بعد بعثت کا دور شروع ہوتا ہے، وہ 23 سال، اور وہ 23 سال اللہ جل مجدہ سے جوڑنے کا تھا. تو حبیب پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو پیش کر انسانیت کو بنوایا، انسانیت کو انسانیت سے آشکار کروایا، انسانیت کو انسانیت کا ادراک پہنچایا، انسانیت کو حقیقی انسانیت کی روش اور طریقہ و منہج عطا فرمایا.
چونکہ آپ کے ولادت سے پہلے، ولادت کے بعد، آپ کے شعور میں آنے سے پہلے تک کے حالات انسانیت وحشیانہ، درندانہ اور بالکل ابتر اور کسی لحظہ برابر خیر یا خیر خواہی کا تصوری باقی نہ رہا تھا. کسی کی درد مندی یا کسی کے لیے درد کا احساس بھی باقی انسانوں میں نہ تھا. آقا علیہ السلام نے انسانیت کے اندر انسانیت کے احیاء فرمایا. اسی لیے ساری دنیا آپ کو معلم انسانیت مانتی ہے کہ انسان سے آشکاری آپ کے وجود سے بخشی گئی. انسانیت کا ادراک آپ ہی کے توسط سے دلوایا گیا. انسانیت کو انسانیت کا شعور آپ ہی کی ذات مقدسہ سے ملا، ورنہ انسان تو اپنی حقیقی روش کو بھول چکا. احساس جو انسان کے اندر انسان کا ہونا چاہیے وہ تصور ہی ختم ہو گیا. کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ یہ کیا کم معجزہ ہے، یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے. 40 سال کے بعد قرآن کا نزول شروع ہوا، تو یہ کیا کم معجزہ ہے، بعد میں قرآن اترا ہے. بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے. آقا علیہ السلام نے اپنے کردار کو پیش کیا، اور ایسا پیش کیا کہ جو لوگ کسی کو اچھے لقب سے پکارنے کا بھی خیال بھول چکے تھے، کسی کو اچھا سمجھنے کا تصور بھی ختم کر چکے تھے، کسی کی اچھائی کے سراہنے کی کیفیت بھی ختم کر چکے تھے، وہ پلٹ کے ذات محمد علیہ وسلم کو سراہنے بھی لگے، ماننے بھی لگے اور چاہنے بھی لگے، اور ان آپ علیہ السلام کو لبھانے بھی لگے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، عجب کی میاں ساتھ لایا. آقا علیہ السلام یہ دنیا کی چہل پہل سے بچ کر اللہ کی الوہیت کی طرف اپنے راز و نیاز کو پیش کرنے کے لیے اور اس کی قربت کے حصول کے لیے غار ہرا چلے آتے، ستو اور پانی لے کر چلے آتے، اور کئی روز تک آپ اسی غار میں رہتے تھے. اور آپ جا کے دیکھیں گے غار ہرا کہاں ہے. تو جب کبھی اللہ والوں کی زیارت کے لیے جانا ہوتا، بابا شرف الدین ہے، میر ان صاحب کی پہاڑی، سمجھ میں آتا کہ یہ رسول کی سنتوں کے لیے نکل گئے تھے. یہ اور باتیں ان کا بسیرا وہیں بن گیا ہے نا، ان کی آرام دائیں بن گئی. آقا علیہ السلام کی سارے شہر مکہ مدینے کو چھوڑ دے کر، سب کو چھوڑ دے کر کیا کرتے تھے؟ غار ہرا چلایا، سب کو چھوڑ دے. غار ہرا پہاڑی جو حج کو جا کے آئے ہیں جانتے ہیں اتنی بلندی کو رکھا، وہ خود ایک معجزہ ہے. غار ہرا پہ جا کے آنا خود ایک، اب یہ دور میں یہ حالت ہے، اس دور میں تو حالت اور بھی ابتر تھے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے محبوب کی کیا عطا تھی. پھر آقا علیہ السلام جب ہرا سے واپس آئے ایک وقت، تو ایک پیغام لائے. جو قوم آپ کو صادق، امین اور اپنی ہر نزاع کی حالت میں فیصلے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی ذات مقدسہ کو اپنا حکم بناتی تھی، وہ قوم کے سامنے آقا علیہ السلام پہاڑی پر چڑھ کر پوچھا کہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں یہاں سے کہ ادھر سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو ہتھیار سے لیس ہے اور تم پہ حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ اس نے کہا کیوں یقین نہیں کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو آپ جہاں پر ٹھہرے ہیں وہاں سے اس کی رازداری کے پردے فاش ہوتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی ادھر کا شخص جانتا نہیں. یہ ایک بات. پھر دوسری بات، آپ جیسا شخص جو قوم میں، پورے قبیلے میں، پورے عرب میں اتنا سچا اور اتنا امانتدار نہیں ہے، تو بالکل ہم تمہاری بات پہ مانیں گے. تو آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد
اکثر اس میں آپ سے منحرف ہو. دیکھیے آقا صاحب کہاں تک لائے اپنے کردار سے کہ آپ کے بارے میں یہ یقین کر چکے کہ جو تم کہو گے بالکل سچ کہو گے ہم مان لیں گے. اور جب آقا نے کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے. اور میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، رسول ہوں. سب منکر ہو گئے، منحرف ہو گئے. تو عزیز ہو اور بزرگ ہو، بات کیا تھی؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا اور محمد علیہ السلام کو اللہ کا رسول ماننا. یوں ہی وہ اللہ کے رسول کو اتنا چاہتے تھے کہ آپ کی چاہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے. ذات محمد عربی سے اتنا جڑے ہوئے تھے کہ کوئی آپ سے عداوت کا تصور بھی نہیں رکھتا تھا. اور آپ کے جیسے ہی یہ اعلان نبوت ہوا، اللہ کی وحدت کی طرف سب کو دعوت دیے، اللہ کے ایک ہونے، اس کی ذات میں کسی کے شریک نہ ہونے کا انکار فرمایا، تو آپ سے بالکل سب ٹوٹنے لگے، منحرف ہو گئے. اس کی علت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو بات ہے اس کلمے میں، کچھ تو بات ہے اس کلمے میں کہ جو اتنے بھروسے مند اعتماد والی ذات، جو 40 سال اپنی زندگی کے ان کے بیچ اپنے آپ کو پیش کر کے ان کو اپنی ذات کے وجود سے آپس میں بھائی بھائی بنا دیے، جو قبیلے ایک دوسرے کو کاٹنے، تہس نہس کرنے، مٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے. ایسے لوگ جو آپ کی خیال کو قبول کر چکے، آپ کی قربت کے مانوس ہو چکے، آپ کے یہ اعلان کرتے ہی آپ سے بالکل عداوت کے پہلوؤں پہ آ گئے، آپ سے منحرف ہو گئے، آپ سے ناراض ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ تو پتہ چلا زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب تک دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل سے مومن ہونا ہے، اقرار باللسان ہونا ہے، تصدیق بالقلب ہونا ہے. تو یہ جو تصدیق بالقلب ہے، اس سے ہوتا کیا؟ اقرار باللسان اس سے ہوتا کیا؟ تو بولے ایمان باللہ کی کچھ تقاضے ہیں. جیسے ہی اللہ پہ ایمان لا لیے تو اب بھروسہ صرف ذات خدا بزرگ پہ کرنا ہے. ماں سوا اللہ ہر شے سے اپنے آپ کو توڑ لینا ہے. جو وہ ذات چاہتی ہے اسی سے جڑنا ہے. سب سے پہلا کام بھروسہ پورا کس پہ ہونا؟ اللہ کی ذات پہ ہونا. توکل جس کو بولتے ہیں، نہیں آخری انتہائی بھروسہ رب کی ذات پہ کر لینا ہے اور سب سے ٹوٹ کے اسی کے ہو جانا ہے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بھروسہ تالوار پہ کرتے تھے اور نئے نئے سے خدا بنائے ہوئے تھے اور مال بڑا عزیز تھا ان کے پاس، مال بڑا عزیز تھا، تو ان سب سے بڑھ کے اس کے ہو جانا بولے تو یہ ان کے لیے ہضم نہیں ہوا، ان کو آسان نہیں دکھا اور یہ کیا ہو گئے؟ منحرف ہو گئے کہ بھئی ایک ہی لمحے میں مال کو نظر انداز کر دے اور طاقت و قوت کو چھوڑ کر، تلوار بازی کا مزاج چھوڑ کر بس صرف اللہ کے ہو جانا، اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا، انقطاع ماں سوا اللہ کر دینا، یہ ان کے لیے آسان نہیں محسوس ہوا. اور جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ انحراف کر گئے، منحرف ہو گئے، انکار کر گئے. اقرار کرنا ان کے لیے بنایا گیا آسان. 40 سال کی زندگی آقا علیہ السلام نے ان کے درمیان پیش کر دیا
اور پورا مطمئن کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کچھ چاہیں گے ان کی چاہ قوم کے لیے ہے، امت کے لیے ہے۔ یقین آپ نے اپنے کردار سے دلوا دیا، اور اس کے بعد وہ قبول اس لیے نہیں کرے کہ ان کے لیے یہ قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ جیسے آج ہم لغویات کو اتنا عزیز تر بنا لیے ہیں کہ حقیقی اسلام کی روح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم جیسے آج کے دور میں اپنے تخیلات، اپنے جو ہے نا نظریات کے ذریعے اپنا ایک اسٹیپ، اپنا طریقہ منہج بنا لیے، اور اسلام کے مقابلے پہ آئے بھی تو اس کو چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ اور دین کی طرف دعوت دینے کا طریقہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک، میرے پیارے لاڈلے حبیب آپ دعوت دیجیے دین کی، ادعو بلائیے الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، بڑی بردباری کے ساتھ۔ اب اس کے بعد یہ 100 مرحلے طے ہو گئے، وہ جادلون آخری مرحلہ ہوتا۔ اب بعض علماء اپنے مزاج سے قوم کی خدمت کرتے 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 ایسی کیفیتوں پہ آ رہی، عجیب الفاظ مجھ سے نکل جا رہے، تو جو ان کی جو بھی تقریرات گفتگو رہی ہے، جو بھی باتیں رہی ہے، وہ 1 گھنٹے کی گفتگو میں ایک جملے کو پکڑ کے پھر سمجھ جاؤ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ طریقہ ایام جہالت کا رہا۔ جیسے آقا علیہ السلام دعوت دیے تو آقا علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی کے اعتبار سے اعتماد کا بھروسہ مانے، اور جب دعوت دی گئی تو منکر ہو گئے، ہے نا؟ یہ بھی مانے کہ پیچھے سے قافلہ آ رہا ہے، مانیں گے، حملہ کرے گا، یقین کریں گے۔ جب آقا علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، منکر ہو گئے، منحرف ہو گئے، کیوں کہ تقاضوں کو انہوں نے سمجھ لیا۔ تو یہ جو لوگوں نے بڑی محنتوں سے عصر حاضر میں اپنی گدیاں، اپنی سیٹیں، اپنے جو ہے نا کنبے بنا کے جو تشخص بنا لیے ہیں، یہ تشخص سے پیچھے آنا آسان نہیں، جیسے ایام جہالت میں کفار کے لیے آسان نہ تھا۔ سمجھیں بات کو، سمجھیں، غور کریں اپنے ارد گرد کے حالات۔ یہ راستے روکنا، ایک سنت الدین الطعام، ایک سنت خوشی کا اظہار، اس کے لیے 40 سنتوں کا مٹانے کا سبب بن جانا، سبوں سنتوں کا استحصال کر دینا، عقل مندی ہے کیا؟ دانشوری ہے کیا؟ اسلامی رول ہے کیا؟ یہ کوسی روش ہے؟ اب 1-2 غلطی، دیکھیے ایک بات ہے، ہم شخصیتوں سے متفق نہیں ہوں گے یقیناً، مگر کیا کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہا، یہ مت دیکھو کہ کس نے کہا۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، کسی کی بات اچھی ہے تو ہمیں، جیسا کہ دیکھو گاندھی کیا بولے، گاندھی اگر حکومت کرنا ہے تو سیدنا عمر فاروق جیسی حکومت کرو، کہنے والے کی شخصیت سے ہم کو تعلق نہیں ہے، مگر کیا کہا تاریخ کے پنوں میں اثر انداز۔ تو بسا اوقات دشمن دین سے بھی اچھی باتیں نکل جاتی، گمراہ لوگوں سے بھی اچھی باتیں نکل جاتی، تو بعض جو باتیں ہمارے کام کی ہمیں لینی پڑتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ سنتوں کا استحصال کر رہے ہیں، غیر دینی کردار بنا رہے ہیں، 90% معاملہ جو جا رہا ہے، 10% کی حقیقت پیش کر کے بولے کہ مان لینا، اس کو مان لینا، یا اسی ہے، ایسے ممکن ہے؟ آقا علیہ السلام تو 100% اپنے آپ کو پیش کیا، 100% سراپا کردار سے لیس ہو کر کے سامنے آئے۔ آپ کی ذات مقدسہ کو اللہ نے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والا بنا دیا، المحمد یفرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد بھی آپ کو 40 سال کی زندگی ایک لمحہ دیکھنے کے باوجود آپ کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئی قوم۔
बुजुर्गों, जिहालत वाली ज़िंदगी हमें जीना नहीं। आका ने जिस ज़िंदगी से आशनाई बख्शी है और तौहीद के पर्दे से उठवा दिया कमली वाले, तस्लीस परस्ती हर्जा थी, असनाम की होती पूजा, खुद खुर्शीद सिर हकीकत को समझा लिया कमली वाले, इस्लाम का परचिम आलम पर उड़वा दिया कमली वाले। ये हमें इख्तियार करना है, जो आका ने दिया है उसको बोलिए इख्तियार करना है। इतना रोशन सूरज इस्लाम का जब चमक गया है तो उसकी रोशनी में न रह के तारीकी को मरबूब हो रही, तो कैसे मुमकिन है? तारीख की तरफ जा रहे हैं तो कैसे मुमकिन है? आप मिलाद का मतलब समझे कि गैरों को पैगाम हो, और जो आका के मानने वाले हैं उनके अंदर एक किस्म की ईमानी हरारत और परवान चढ़ जाए। ऐसे जज्बात होना चाहिए, ऐसा कुछ काम होना चाहिए। और ये तरीक़ा हमें सल्फ़ सालिहीन की ज़िंदगियों से मिलता है कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की मीना जिस रविश से बनाई है, अदा की है, हमें वैसा करना है। खुद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रहते हैं? तो आका ने फरमाया कि इसी दिन मैं पैदा किया गया हूँ, इसी दिन मैंने मुझे पैगाम देने के लिए हुक्म दिया गया और इसी दिन मैं उठाया जाऊँ। एक मानो में आका अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया ये मिलाद बनाने का मेरा तरीका है। तो हम ये मिलाद के दिन कसरत से अज़कार करें, कसरत से आका अलैहिस्सलाम की मिदहत करें, मस्जिदें सारी भर दें और सारा दिन मस्जिदों में रहने की कोशिश करें और दूसरों को पैगाम जाया करें। देखो कितने अच्छे किरदार से, कितने अच्छे अखलाक से, कितने तरीके से काम। अच्छा चलिए, हम रियालियों से खुश होने वाले बन गए हैं तो रियालियाँ निकालिए, तो रियालियाँ मुनज़्ज़म निकालिए। जैसे हमको दूसरे ममलिकतों से आ रहे हैं, उनके देखिए आप कई क्लिप से वीडियो देखिए, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से क्या होता, 6 महीने पहले से इसके ऊपर पूरा वर्क मैंने किया हो, 6 महीने पहले से मुंतखब किया था, मिनटों में महलों में टुकड़ियाँ बनाई जाती, उनको हर एक को अलग अलग तरीके की कुछ चीज़ें दे दिया कि भाई ये तरतीब से आपको काम करना है। उसके बाद उसका मुआयना करने वाली कमेटी बनाई जाती, वो कमेटी मुआयना करके उनको तस्दीक करती और उसी को पूरा वो फॉर्म बना के बल्दिया हुकूमत के हवाले करके भाई ये लोग हमारे इस शेड्यूल में ये तरीका है, ये टुकड़ियाँ हैं, ये मकाम से आएंगी, इन सब के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और सारे टुकड़ियाँ बन के एक रास्ता, एक रोड का एक हिस्सा छोड़ देंगे, एक हिस्से पे निकल सारे मुल्क को ईरान में तमाम होता है कि देखो ये ईमानी किरदार है। करो ऐसा भाई, आप ये नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई देखो वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। आप सलीक़ों में आइए, सुन्नतों की पैदर बनिए, सुन्नतों का किरदार बना के सुन्नतों की दावत देते हुए बगैर सुन्नत के इस्तेसाल करेंगे आप काम कीजिए, अब खौफ को दफा हो। तो उसवे रसूल हमारे लिए मशाले राह है। लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को ऐसा पेश किया, उनके मुत्तबीन ने उसको वैसे ही लिया और हम तक पहुँचाया। इस पहुँचाने में रत्ती बराबर कमी ज़्यादती नहीं की और हमें भी चाहिए कि हम अपनी नस्लों को वैसे ही पहुँचाएँ, ना कि उसमें कुछ आमेज़िश करने की कोशिश और काविश करे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि या इलाहुल आमीन, रासिख़ फ़िक्र अता फरमा, रासिख़ अक़ीदा अता फरमा, मौला इज़्ज़त की इस्लाम की ज़िंदगी अता फरमा, वक़्त नज़ा कलिमत तय्यबा अता फरमा, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, अव्वल कलीमा दुगम कलीमा तो हो गया था, फिर एक बार याद कर लेते हैं। अव्वल कलीमा तय्यब, पहला कलीमा पाकीज़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला मुस्तफ़ा के, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा कलीमा दुव्वम कलीमा शहादत, दूसरा कलीमा गवाही का,
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ جل مجدہ کے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. سوم کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ بزرگی کا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عزیزو، یہ کلمے کی اتنی فضیلت ہے. کئی روایات میں ثابت ہے کہ جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پہ کسی چیز کا کوئی تسلط نہیں چلتا، کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں چلتا. اللہ کی ایسی حمایت اس کے ساتھ ہوتی ہے، ایسی قوت اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی بھی دشمنی کرنے والا دشمنی پوری نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اس کا ترجمہ کیونکہ وقت ساتھ چھوڑ چکا، آئندہ جمعہ ہم رکھیں گے. السلام علیکم.